السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ قصص النبیین کے 12 لیسن کمپلیٹ کر لیے ہیں، اور آج ہم 13واں لیسن پڑھیں گے جس کا نام ہے بئر زمزمہ، زمزم کا کنواں۔ وعطیشہ، عطیشہ یعطشو کے معنی ہوتا ہے پیاس لگنا۔ وعطیشہ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے، مرتن ایک مرتبہ۔ وارادت امہ، اور ان کی ماں نے ارادہ کیا۔ وارادت، ارادہ کا جو فاعل ہے وہ امہ ہے۔ وارادت امہ، ان کی ماں نے ارادہ کیا، ان تسقیہ، کہ وہ پلائے ان کو، ماءً پانی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے ارادہ کیا کہ ان تسقیہ، کہ وہ پلائے ان کو، ماءً پانی۔ ولیکن این الماء، لیکن پانی کہاں ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ مکہ کے اندر نہ کوئی نہر تھی، نہ کوئی کنواں تھا، نہ انسان رہتا تھا، نہ کوئی حیوان رہتا تھا، تو وہی چیزیں ہیں۔ ولیکن این الماء، لیکن پانی کہاں ہے؟ ومکۃ، اور مکہ ایسی سرزمین ہے، لیس فیہا بئر، جس میں نہ کوئی کنواں تھا۔ ومکۃ لیس فیہا نہر، اور مکہ ایسی سرزمین تھی، لیس فیہا، جس میں نہیں تھا، نہر، کوئی نہر۔ وکانت ہاجر تطلب الماء، یہ تطلب، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جس کے جو ضمیر ہے وہ حاضر علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وکانت ہاجر تطلب الماء، اور حاضر علیہ السلام پانی کو تلاش کر رہی تھی۔ وتجری، اور دوڑ رہی تھی، من الصفا الی المروۃ، صفا سے مروہ کی طرف، یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ومن المروۃ الی الصفا، اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی تھی، چکر لگا رہی تھی۔ ونصر اللہ، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، حاجر علیہ السلام کی۔ ونصر اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی۔ نصر کا جو فاعل ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ فخلق، خلق یخلق معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ فخلق، تو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے، لہما، ان دونوں کے لیے۔ لہما، یہ ہما کا جو مرجع ہے وہ حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ فخلق لہما ماءً، تو اس نے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے، یعنی اسماعیل اور حاجر علیہ السلام کے لیے پانی کو پیدا کیا۔ وخرج الماء، اور پانی نکلا۔ خرج یخرج معنی ہوتا ہے نکلنا، ماء یعنی پانی۔ وخرج الماء، پانی نکلا، من الارض، زمین سے۔ وشرب اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا۔ وشربت ہاجر، اور حاجر علیہ السلام نے پانی پیا۔ وبقی الماء، اور بچا پانی، یا باقی بچا ہوا پانی، فکانا، وہ ہو گیا، بئر زمزمہ، زمزم کا کنواں، اور بچا ہوا پانی بئر زمزم، زمزم کا کنواں ہو گیا، یا زمزم کا کنواں بن گیا۔ فبارک اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، فی زمزم، زمزم میں، تو اللہ تعالیٰ نے زمزم میں برکت دی۔ وہذہ ہی البئر، وہذہ، اور یہی وہ کنواں ہے، ہذہ ہی البئر، یہی وہ کنواں ہے، التی یشرب منہا الناس، جس سے یشرب پیتے ہیں، منہا کے اندر جو ضمیر ہے وہ بئر کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں ضمیر کا مرجع اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہذہ البئر، یہی وہ کنواں ہے، التی یشرب منہا الناس، جس سے لوگ پیتے ہیں، فی الحج، حج میں، یعنی اسی پانی کو لوگ حج کے موقع پر، جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ پانی کو پیتے ہیں۔ وَيَأْتُونَ بِمَاءٍ، اور پانی کو لاتے ہیں، بِمَاءِ زمزم، زمزم کے پانی کو لاتے ہیں۔ وَيَأْتُونَ بِمَاءٍ زمزم، اور زمزم کے پانی کو لاتے ہیں، إِلَى بَلَدِهِمْ، اپنے شہروں کی طرف، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں کی طرف لے کر آتے ہیں۔
جیسے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب حج یا عمرہ کرنے کی غرض سے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ زمزم کے پانی کو بھی ضرور لے کر آتے ہیں۔ حل شربت ماء زمزما، حل شربت کیا آپ نے پیا ہے، ماء زمزما زمزم کا پانی، کیا آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے، یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں نے پیا ہوگا، تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ پانی پینا نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔